السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فہم اسلام۔ سب سے پہلے تو میں اپنے یوٹیوب چینل فہم اسلام کی جانب سے تمام ناظرین کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ آپ تمام ناظرین خوش رہو، آباد رہو، سلامت رہو، عافیت کے ساتھ رہو، اور اللہ رب العزت آپ کو دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ یہ واقعات کا سلسلہ جاری ہے، آپ کے سامنے میں آج بھی ایک واقعہ لے کر آیا ہوں جس کا موضوع ہے والدین کی اطاعت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہر کلمہ گو انسان کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا بخوبی علم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ان کی بادشاہت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی کہ ہوا بھی ان کے تابع تھی۔ ہوا کو جس طرف حکم کرتے، ہوا ان کے تخت کو لے کر اسی طرف چل پڑتی، ان کا تخت اسی ہوا میں اڑنے لگتا۔ تو ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کے ذریعے اپنا تخت اڑاتے ہوئے کسی سمندر کے اوپر سے گزرے، تو سمندر کی ہولناک موجیں دیکھ کر ان کو تعجب ہوا اور انہوں نے ہوا کو ٹھہرنے کا حکم دیا۔ پھر جنات کو حکم دیا کہ اس سمندر کے اندر غوطے لگائیں اور اس کی ہولناک موجوں کا علم حاصل کریں، ان کو بتائیں کہ کیا وجہ ہے، کس وجہ سے یہ ہولناک موجیں ہیں۔ جب جنات نے اس سمندر کے اندر غوطے لگائے تو ان کو ایک قبہ نظر آیا، تو انہوں نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس قبے کا ذکر کیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا اس کو باہر لاؤ۔ جب اس قبے کو باہر لایا گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کا دروازہ نہیں ہے، دروازہ بند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہ قبہ شک ہوا، اس کا دروازہ کھلا تو اس کے اندر انہوں نے دیکھا ایک نوجوان ہے جو سجدہ ریز ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ جن ہو یا انسان ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں انسان کی جنس سے ہوں، یعنی انسان ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ آپ کو مرتبہ اور مقام کیسے مل گیا؟ آپ اس کے اندر رہتے ہو، کیسے رہ رہے ہو، زندگی کیسے بسر کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ مرتبہ اور مقام مجھے اس وجہ سے ملا کہ میں ہمیشہ اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر رکھتا تھا، اور میری والدہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھیں کہ یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا مقام، ایسا مرتبہ عطا فرمانا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد یہ میرا بیٹا نہ زمین پر ہو نہ آسمان پر ہو۔ اور ایک مرتبہ میں دریا اسی سمندر کے کنارے چل رہا تھا تو یہ قبہ میرے سامنے آیا، تو قبے کا دروازہ جب کھلا تو میں اس کے اندر داخل ہوا تو یہ قبہ بند ہو گیا، اس کا دروازہ بند ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تجھے اس کے اندر رزق کیسے حاصل ہوتا ہے، روزی کیسے ملتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب مجھے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو اسی قبہ کے اندر ہی ایک درخت پیدا ہوتا ہے، وہ پھوٹتا ہے اور اس میں سے ایک چشمہ نکلتا ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوتا ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ میں وہ پانی پی لیتا ہوں اور سیراب ہو جاتا ہوں۔ جب میں سیراب ہوتا ہوں تو وہ درخت نیچے چلا جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تجھے دن اور رات کا علم کیسے ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب صبح صادق طلوع ہوتی ہے تو اس وقت یہ قبہ سفید ہو جاتا ہے، تو میں سمجھ لیتا ہوں
کہ اب دن ہو چکا ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو یہ قبا سیاہ ہو جاتا ہے، میں سمجھ جاتا ہوں کہ اب رات ہو چکی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا جنات کو کہ اس قبا کو اسی سمندر کے اندر ہی پہنچا دو، اسی کے مقام پر پہنچا دو۔ اب اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیشہ والدین کی اطاعت کرنی چاہیے۔ والدین کی اطاعت اگر انسان کرے تو اللہ تعالیٰ انسان کو وہ مقام عطا فرماتے ہیں جو دنیا میں کسی کو وہ مقام نہیں ملتا۔ تو دوسرا، اگر والدین راضی ہوں تو اللہ کا نبی بھی راضی ہوتا ہے، اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اور جس سے اللہ کا نبی اور اللہ راضی ہو جائیں اسے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور جس سے والدین ناراض ہوں اس سے اللہ کا نبی بھی ناراض، اللہ بھی ناراض، اور اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو جب کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی اور اللہ ناراض ہو جائے تو اسے جنت میں لے جانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے دعا کیجئے جن کے والدین زندہ ہیں ان کو اللہ رب العزت صحت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے، جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، اور جن کی مغفرت ہو چکی ہے ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، پھر ساتھ گھنٹے کا نشان آئے گا اس کو دبائیں، پھر آل کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ۔